بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورہ النمل کی 53 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک حضرت صالح علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا اور آخر میں جو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ بچا لیا اللہ پاک نے ان کو جو ایمان لائے اور تھے وہ پرہیزگاری جو کرتے، یعنی کہ ایمان لانے والوں اور پرہیزگاری کرنے والوں کو اللہ پاک نے بچایا۔ اور یہاں سے آگے فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط علیہ السلام جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ آتے ہو تم بے حیائی کی طرف اور حالانکہ تم دیکھتے بھی ہو، یعنی کہ بے حیائی کرتے بھی ہو اور دیکھتے بھی ہو سر عام، کہ یہ بھی نہیں کوئی چھپ کر، یعنی کہ بالکل تم کو بے حیا ہو چکے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم بے شک البتہ ضرور آتے ہو تم مردوں کے پاس شہوت کے لیے علاوہ عورتوں کے، یعنی کہ یہ بدفعلی تھی جو ان کے اندر تھی۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جاہل قوم ہو، یعنی کہ تمہاری یہ انتہائی جاہلیت کی بات ہے جو یہ تم عمل کرتے ہو۔ فما کان جواب قومہ، اور نہیں تھا ان کی قوم کے پاس کوئی جواب مگر یہ کہ مگر یہ ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، تو انہوں نے کہا کہ یعنی کہ نکال دو آل لوط کو اپنی بستی سے، کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو پاک بننا چاہتے، پاک باز ہیں، اپنے آپ کو بہت پاک بیان کرتے ہیں، لہذا ان کو یہاں سے نکال دو۔ جیسا کہ میں نے پیچھے ایک جگہ بیان کیا تھا کہ لوط علیہ السلام چونکہ اس بستی میں رہائش پذیر ہوئے تھے، وہ وہاں کے پیدائشی نہیں تھے، پیدائشی تو وہ اور کے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے چلے تھے، تو جو کہ عراق کا شہر ہے، تو وہاں سے پھر یہاں فلسطین آئے اور یہاں پھر سمود اور امورا کی بستیاں جو تھی یہاں وہ آباد ہوئے، لیکن ان کے یہ جو گناہ تھے وہ ان کو مطلب وہ نہیں، ان کو وہ اس کی وجہ سے چونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے اور ان کو روکتے تھے اس سے، تو اس وجہ سے انہوں نے آخر حل مطلب جو بات کی وہ یہ کہ ان کو نکال دو، یہ بہت طاہر بنتے ہیں، پاک بنتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر یہ کہ اس کی جو بیوی تھی، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، مقرر کر رکھا تھا ہم نے اس کے لیے پیچھے رہنے والی۔ تو وہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، تورات میں اس طرح ہے کہ جب وہ چلے ہیں تو ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور جب وہ کافی دور گئے ہیں تو پیچھے جب یہ ان کے اوپر مطلب وہ عذاب آیا اس قوم کے اوپر، تو پیچھے سے ان کو جب آواز آئی ہے تو ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہیں وہ پتھر کی ہوگی، ایسا کچھ تورات میں لکھا ہے، باقی اللہ اعلم۔ قرآن میں یہ ملتا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ، تو برسائی ہم نے ان پر ایک بارش، بہت بری تھی بارش وہ ان کے لیے جو اطلاع دیے گئے، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر ایسی پتھروں کی بارش برسائی جو آسمان سے گرے، اور ان کے اوپر بے شک بری بارش تھی وہ جو گری۔ آج بھی وہاں مردہ سمندر ہے، دنیا جاتی ہے وہاں دیکھتی ہے، اور اطلاع کیے گئے تھے، اور ان کی جو بیوی تھی جیسا کہ وہ پیچھے رہ گئی۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ دیکھیں وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، وہ اپنی بیوی کے کسی کام نہ آ سکے۔ اسی طرح باقی انبیاء بھی جو بھی ہوئے ہیں کبھی کسی کے کام نہیں آ سکے۔ اس بات کا ذکر اللہ پاک نے آگے ایک صورت میں سورہ حجرات میں بھی کیا، اور جگہ بھی اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا۔ تو اور اسی طرح تورات میں جو بائبل ہے وہاں میں ایک بک ہے، اس میں بھی اس طرح کا بیان ملتا ہے، لیکن وہ انبیاء کے بارے میں ہے کہ وہ انبیاء
ان کی قوم کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اپنی قوموں کے بھی انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ انہوں نے ان کو اطلاع کی پیغمبروں نے، جب قوم نے نہیں مانا تو اللہ پاک نے ان کو عذاب دیا۔ تو یہ بات کوئی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کو کچھ بچا سکتا ہے، ہر بندہ اپنے عمل سے بچ سکتا ہے۔ ایسا ہی اللہ پاک نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے۔ تو فرمایا قل الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہے ہر غلام پر جس کو اس نے چنا، یعنی کہ جس کو اللہ پاک نے چن لیا اس کے لیے سلام ہے۔ یہ دیکھیں سلام قرآن میں طریقہ بتایا گیا ہے کرنے کا، یہاں بھی سلام بغیر الف کے ہے، اور اللہ پاک نے تمام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے قرآن میں بیان فرما دیا کس طرح سلام کہا جائے، اللہ پاک نے خود فرما دیا۔ تو اگر آپ کسی بھی اللہ کے نیک بندے کے لیے سلام کرتے ہیں تو وہ بھی آپ یہ آیت ذہن میں رکھیں اور اس طرح سلام کریں جیسا کہ یہاں ہے، قل الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اللہ خیر مما یشرکون، بے شک اللہ بہتر ہے اس سے جنہیں وہ شریک بناتے، یعنی کہ وہ تو اللہ کے غلام تھے، ان کے لیے تو اللہ پاک نے سلام کہہ دیا۔ ان کا مشن تھا دنیا میں آنا، اللہ کی بات کا پہنچانا، انہوں نے نہ کسی کا بھلا کرنے کا کہا نہ کسی کا وہ بھلا کر سکتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے وہی کچھ جو بھلا کیا جو ان کو پیغام پہنچایا، تو لہٰذا یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرما دیا اللہ بہتر ہے اس سے جس کا وہ شریک بناتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی اللہ کے ہاں کسی کی بھی نہ کچھ شراکت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے کچھ کے بغیر کچھ کسی کی وہ کر سکے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجات۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کون ہے جس نے پیدا کیا آسمان سے اور زمین سے، یعنی کہ پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور اس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر اگائے تمہارے لیے اس کے ساتھ باغات رونق والے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرتها الہ مع اللہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ تھا تمہارے لیے کہ تم اگا سکو درخت ان کے، یعنی کہ یہ جو درخت، یہ جو باغات اللہ پاک نے اگائے یہ اللہ کی قدرت ہے، تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم اگا سکو اس کو۔ تو پھر اللہ پاک نے یہاں ایک سوال کیا، تو کیا کوئی اور خدا ہے ساتھ اللہ کے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو انتہائی حد تجاوز کر رہے ہیں برابری کر کے، یعنی اللہ پاک کی وہ برابری کر رہے ہیں، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ کے سوا کسی اور نے بنایا ہو۔ ہر کسی کو پتہ ہے، وہ فرعون تھا، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اس کو بھی پتہ تھا کہ یہ پہاڑ اور یہ ہر چیز اس نے نہیں بنائی، صرف وہ کیا کہتا تھا کہ ان کی ملکیت میرے پاس ہے، کہ میں ان کا مالک ہوں، بادشاہ ہوں، ٹھیک۔ وہ اپنی حکومت کو وہ قائم کرنے کا وہ کہتا تھا کہ میری حکومت ہے، یہ نہیں وہ کہتا تھا کہ میں نے خود پیدا کیا، یہ تو اس کو بھی پتہ تھا کہ وہ مالک وہ ہے اوپر، اور وہ پوجتا بھی تھا، اور مطلب بت پرست تھا۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ جو سارا نظام ہے، یہ ساری قدرت ہے، جس دن یہ بات بندہ تسلیم کر گیا کہ یہ سارا اس مالک کا ہے اور ہمارا کام ہے صرف اور صرف اس کی غلامی، ہمارا کام ہے اس کا حکم بجا لانا اور دوسروں کو بجا لانے کا کہنا، تو یہی وہ چیز ہے۔ لیکن اکثر جو ہیں وہ اللہ کے برابر کرتے ہیں، یعنی کہ شریک بناتے ہیں، اللہ کی بات کو پیچھے کر دیتے ہیں، دوسروں کی کو آگے کر لیتے ہیں۔ اور دوسرے اللہ پاک نے یہاں مثال بیان فرمائی، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین
خاجزن، تو اللہ پاک نے دوبارہ پوچھا کہ یا کون ہے جس نے بنایا زمین کو جائے قرار، یعنی کہ قرار کی جگہ، اور جس نے بنایا درمیان اس کے نہروں کو، یعنی کہ اللہ پاک نے دیکھیں یہ پہاڑ بنائے اور پہاڑوں کے بیچ میں سے رستہ وہ نہر کا پانی کا ہے، اسی سے ہمارا رستہ بھی بن گیا۔ اگر ایک ہی پہاڑ سارا ارد گرد ہو جاتا تو رستہ کدھر سے ہم لیتے؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ پاک نے بنایا نہروں کو، اور اس نے بنایا اس کے لیے پہاڑوں کو، اور اس کے درمیان اس نے بنائے دو سمندروں کے ایک پردہ، یعنی کہ سمندر ہے اس میں کھارا بھی ہے میٹھا بھی ہے۔ ہم کو آج پتہ چل چکا ہے کہ اس میں ایک لین ہے ایسے جو تجاوز نہیں کر سکتا آپس میں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے دو دریا بہائے اور اس میں ایک برزخ، ایک آڑ ڈال دی، وہ آپس میں تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو ساتھ ہی اللہ پاک نے سوال پھر رکھا، جیسے کہ پیچھے رکھا تھا، پھر اللہ پاک نے سوال فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اور بھی کوئی خدا ہے اللہ کے ساتھ؟ ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر جو ہیں وہ جانتے نہیں۔ جانتے سے مراد کہ وہ ان کو علم نہیں، یعنی کہ بے علمی کے اوپر وہ آج دیکھیں ابھی یہاں بہت سارے ایتھیسٹ ہیں جو شروع سے اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ ایسے بہت سے ہوئے جن کے تصور میں بھی رب نہیں۔ ایسا مجھے بھی زندگی میں ایک بندہ ملا، خیر مانتے تو ان کے اندر سے ان کو پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پاور ہے، لیکن وہ جس طرح مطلب ماننے والے لوگ جو کہتے ہیں کہ ایمان کے دعوے دار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کو مانتے ہیں۔ ایسے ہندو بھی ہیں، وہ بھی مہا دیوتا ایک کو مانتے ہیں، دیوی دیوتا انہوں نے اور بھی بہت سارے گڑھے ہوئے۔ اسی طرح پارسی ہیں، اسی طرح یہودی ہیں، نصارہ ہیں وغیرہ جتنے بھی ہیں۔ تو یہ سب کا عقیدہ جو ہے نا وہ مانتے ضرور ہیں، لیکن کئی ایسے بھی ہیں جن کو ایتھیسٹ بولتے ہیں، یعنی کہ بالکل وہ جو مانتے ہی نہیں رب۔ تو ان میں سے اکثر جو ہے اللہ پاک نے فرمایا وہ علم نہیں رکھتے، یعنی کہ بے علمی میں اس طرح کا عمل کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ بے علمی میں ان کی پکڑ نہیں، یہ اللہ پاک نے اسی لیے ان کو عقل دی ہے۔ ایک بندہ جو پیدا ہی پاگل ہوا ہے اس سے پوچھ نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ وہ پیدا ہی پاگل ہوا۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو باشعور پیدا ہوا، جس کا مائنڈ پورا 100% ہے، تو اللہ پاک اس سے ضرور پوچھے گا کہ اس نے زندگی کس طرح گزاری، اور اگر اس نے اللہ کی بندگی میں نہیں گزاری ہوگی تو ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ پاک نے بیان فرمایا اپنی کتاب میں۔ تو فرمایا تیسری جگہ پھر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ تو پھر یہ دوسرا سوال اللہ پاک نے فرمایا یا کون ہے جو دعا قبول کرتا ہے بے قرار کی جب وہ اسے پکارتا ہے؟ کون ہے؟ دیکھیں نا، اللہ پاک کی دعا کون قبول کرتا ہے جب اس کو پکارتا ہے وہ، اور دور کرتا ہے تکلیف اس کی بری، یعنی کہ جو اس کی تکلیف ہوتی ہے اللہ پاک اس کو وہ دور کرتا ہے۔ کون ہے وہ؟ اور وہ بناتا ہے تمہیں جانشین زمین میں، نائب زمین میں اس نے تم کو خلیفہ بنایا، وہ خلیفہ بناتا ہے، یعنی کہ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن تھوڑا ہی ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو، اصل نصیحت تھوڑا پکڑتے ہو، بے فائدہ چیز، بے مقصد چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، لیکن اصل جو چیز ہے اس کے پیچھے بہت کم ہو۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے جو دنیا میں ہے وہ تم کو گمراہ کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یہاں بیان فرما لیا کہ تم تھوڑا ہی ہو جو نصیحت پکڑتے ہو، نصیحت بہت کم لوگ پکڑتے ہیں۔ تو تیسری جگہ پھر فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریح بشرا بین یدی رحمتہ۔ تو جو تیسرا یہ سوال کیا اللہ پاک نے فرمایا یا کون ہے جو
ہدایت دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے تمہیں اندھیروں میں اور خشکی میں۔ یہ دیکھیں آج تو پھر ہمارے پاس یہ سسٹم آ گیا ہے کہ ہم کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن پہلے دوروں میں تو بالکل پتہ نہیں چلتا تھا، لائٹیں بھی نہیں ہوتی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک اس وقت بھی لوگوں کو یعنی کہ خشکی اور سمندروں میں رستے اللہ پاک نے وہ نشانات بنا دیے کہ جن سے وہ مطلب رستے حاصل کرتے تھے۔ اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بطور خوشخبری آگے آگے اپنی رحمت کے، یعنی کہ جب بھی اکثریت جب بارش ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں ہم کہ ہوا آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت آنے والی ہے، یعنی کہ وہ بارش ہونے والی ہے۔ تو ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ پھر سوال یہی، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، بہت بلند ہے وہ اس سے جو تم شریک بناتے، جو اس کا ساجی، شریک کا مطلب ہوتا ہے پارٹنر، جو اس کا پارٹنر بناتے ہو تم اس کے ساتھ، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو یعنی کہ وہ پاک ہے اس سے جو تم اس کا شریک بناتے ہو۔ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہاں پھر ایک اور سوال ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا کون ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہ دوبارہ پیدا فرمائے گا، اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ کل، اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو پھر لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو، یعنی کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ بھی تمہاری نظر میں کوئی اور الہ ہے تو پھر لے کر آؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، چاہے جتنا مرضی انسان ڈھونڈے، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو جتنے بھی یہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ بنائے ہوئے ہیں، یہ جن کو پکار رہے ہیں یا یہ سب بے دلیل ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور جو دلیل یہ پیش کرتے ہیں سیڑھی بنانے کی تو وہ بھی انکاری ہیں اللہ کی قدرت کا، کیونکہ اللہ پاک انسان کی شارک کے ساتھ ہے، وہ ہر کسی کی سنتا ہے، وہ تو دلوں کے اندر جو چل رہا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی سن رہا ہے، اور یہ بھی ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بیچ میں سفارشی گڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ خود بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھے رستے کے اوپر نہیں آ رہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ حقیقت میں اللہ پاک قریب تر ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بے دلیل یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّنَا يُبْعَثُونَ، آپ کہہ دیجئے، اللہ پاک نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا کوئی بھی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے غیب کو، الا اللہ، مگر صرف اللہ۔ اس آیت میں ہر کسی کے غیب کی نفی فرما دی گئی۔ ابھی اگر آج کتنے لوگ ہیں جو جنوں کا آسرا لے کر پیر بنے ہوئے ہیں، وہ کوئی بندہ جاتا ہے اس کو بتا دیتے ہیں تمہارا فلاں 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 نام ہے، یا تمہارے فلاں باپ کا فلاں نام ہے، یا مطلب جو بھی اس کو کوئی انفارمیشن دیتے ہیں، تو وہ اگلا بندہ سوچتا ہے کہ ہاں اس کے کوئی غیب ہے، حالانکہ اللہ پاک نے اس آیت میں واضح فرما دیا کہ نہیں جانتا کوئی بھی غیب آسمانوں اور زمین میں مگر صرف اللہ۔ اللہ اگر کسی کو اپنے غیب میں سے کچھ پہنچاتا ہے، جیسا کہ انبیاء کو وہ خبریں دی جو وقت کی ضرورت تھی، جیسا کہ نبی علیہ السلام کو ماں مریم کا قصہ سارا بیان فرما دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، ٹھیک ہے جی، تو یہ واقعات وہ تھے جو ان کو ضرورت تھی ان کے بارے میں جاننے کی، تو اللہ پاک نے ان کو اتنا دے دیا جتنا چاہا، سارا نہیں دیا۔ تو لہذا اللہ پاک نے اس آیت میں نفی بھی فرما دی، کوئی نہیں جانتا، اور نہیں وہ شعور رکھتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ جو مر چکے ہیں ان کو یہ بھی شعور نہیں وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ایک تو شہید ہے، وہ تو مکمل، وہ تو سیدھے چلے گئے جنت میں۔ ابھی جو نارمل جو مطلب دنیا سے جاتے ہیں بندے، چاہے نیک بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، وہ مر جاتے ہیں، تو ان کو بھی شعور نہیں کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ لہذا نفی ہو گئی اس میں ہر قسم کی شرک کی۔
ادارکا علمہم فی الآخرات بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، یعنی کہ بلکہ گم ہو گیا ہے علم ان کا آخرت کے بارے میں، یعنی کہ آخرت چونکہ ان کو پتہ نہیں چل رہی تو وہ اس نظریے میں گم ہوئے پڑے ہیں، پکا یقین ان کے اب اوپر آ ہی نہیں رہا کہ آخرت کے اوپر پورا یقین کر لے۔ یہ تو کسی کو اللہ پاک ایمان کی اتنی قوت دے دے کہ آخرت کے اوپر پورا یقین آ جائے، جیسا کہ انبیاء اور جیسا کہ اصحاب رسول اور جیسا کہ اور بھی جو مومن لوگ ہیں جو پکا یقین رکھنے والے، جیسا کہ میں نے اس دن کہا کہ یقین یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو پتہ ہے کہ آگ میں ہم ہاتھ ڈالیں گے تو وہ ہم کو جلائے گی، یہ ہوتا ہے یقین۔ اسی طرح کا اگر یقین آپ کو آخرت کے بارے میں ہوگا تب آپ گناہ سے بچیں گے، لیکن ان کا ادراک کم ہو گیا آخرت کے بارے میں، بلکہ وہ شک میں ہیں اس سے، بلکہ وہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں، یعنی کہ بٹکے ہوئے ہیں آخرت کے بارے میں، یہ بے یقین ہے، با یقین نہیں ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ جو انکاری ہیں، اذا کنا ترابا و آباؤنا ائنا لمخرجون، تو وہ جو انکاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے آباء و اجداد ہمارے، کیا ہم یقیناً ضرور نکالے جائیں گے، یعنی کہ آخرت کے اوپر چونکہ ان کا یقین نہیں تو اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے پھر دوبارہ۔ لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہتے تھے کہ ایسے وعدے تو ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی ہوتے آئے ہیں اس سے پہلے، نہیں یہ مگر کہانیاں ہیں پچھلے، یعنی کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کی، اس طرح کے وعدے تو ہمارے آباء و اجداد سے بھی ہوتے آ رہے ہیں۔ کل، اللہ پاک نے فرمایا کہہ دو، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے کہ آپ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، اگر تم آج بول رہے ہو نا کہ تمہارے آباء و اجداد کو بھی ایسے وعدے ہوتے ہیں تو پھر دیکھو جو کچھ ہوا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے جھٹلایا، یعنی کہ مجرموں کے ساتھ پھر اللہ پاک نے کیسا انجام کیا، جا کر دنیا میں دیکھ لو، سیر کر کے دیکھ لو۔ یہ ایک کھلا چیلنج ہے اللہ کی طرف سے، آج تک کے آج بھی لوگوں کے لیے ہے۔ آج تو ہمارے لیے الحمدللہ آسانی ہے، یوٹیوب میں ہم جا کر دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم کو مطلب پتہ چل جاتا ہے کافی ساری انفارمیشن، جیسے کہ فرعون کی اگر لاش دیکھنی آپ لکھو آپ کے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو اس دور میں یہ تھا کہ اللہ پاک نے، آج ہمارے لیے یہ چیز آسان ہے، لہذا اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ نہیں سدھر رہا تو مطلب کیا ہے کہ وہ انتہا تر سے کفر میں ہے، اور کفر کی انتہا کے اوپر ہے کہ وہ پھر بھی سیدھا نہیں ہو رہا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، لہذا آپ غم نہ کیجئے ان پر اور نہ آپ ہوں تنگی میں، یعنی کہ اس سے جو وہ چالے کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک کے جو نیک بندے جو بھی ہیں، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام، نبی علیہ السلام بھی اس طرح کے تھے، ان کی بھی ایک کیفیت تھی کہ جب مانتے نہیں تھے لوگ تو وہ اندر سے گھٹتے تھے۔ آج بھی جو صحیح ایمان پر ایمان بندے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ انتہائی ظلم ہو رہا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانا جائے، تو وہ اندر سے ان کا خون کھول رہا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ہے، یہ اس غلام کی کیفیت ہے جو اپنے رب کو صحیح معنوں میں اپنا مالک مانتا ہے۔ تو ایسوں کے لیے اللہ پاک نے یہاں فرما دیجئے کہ غم نہ کیجئے تو اور نہ ہی تنگی کیجئے ان کی چالوں سے۔ لہذا آج ہمارا اختتام 70 نمبر آیت پر ہوا، انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔